صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہماری بخاری کا درس چل رہا ہے اور آج کی مجلس چوتھی مجلس ہے۔ وحی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، وحی کا چاپٹر ہے۔ گزشتہ مجلس میں لمبی حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اس کا آدھا حصہ میں نے ترجمہ کیا تھا، تشریح کی تھی۔ اب اس کا آدھا حصہ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ اور بھی بچ جائے، آدھے گھنٹے میں ہو نہیں سکے، لیکن کوشش تو پوری کروں گا کہ مکمل ہو جائے۔ پھر ایک مرتبہ حدیث کی عبارت، سند کی عبارت سن لیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءها الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم۔ یہاں تک گزشتہ مجلس میں بات مکمل ہو چکی تھی۔ پھر ایک مرتبہ گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس کے دو درجے ہیں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، بلکہ اچھے خواب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے تھے ویسے ہی صبح میں مکمل ہو جاتے تھے۔ اور خواب کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، ان تمام باتوں کو دہرائیں گے تو آج کی یہ مجلس بھی انہی باتوں میں مکمل ہو جائے گی۔ بس خلاصے کے طور پر عرض یہ ہے کہ عام لوگوں کا خواب اور نبیوں کے خواب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، دونوں باتوں کا احتمال، سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا، حقیقت اور سچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہم سب کو معلوم بھی ہے، قربانی کا واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام یا پھر اور کسی نبی کا خواب وہ وحی کے درجے پر ہوتا ہے۔ خواب میں نبی جو چیز دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی کو۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شروعات اچھے خوابوں سے ہو رہی ہے۔
اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہی نازل ہوئی، اور وہ کب نازل ہوئی؟ جبکہ آپ علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے عبادت کی حالت میں۔ اور اس میں دو قول ہیں، دونوں بھی میں نے گزشتہ مجلس میں بتا دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ غار حرا میں عبادت میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں مشغول تھے، اسی حالت میں وہی نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام غار حرا کو جانے کے لیے توشہ لے کر جاتے تھے، کھانا اور پانی، تو وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کی وجہ سے ختم ہونے پر آپ کھانا اور پانی لینے کے لیے باہر آئے تھے، تو غار حرا کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میدان میں آئے تو اس وقت جو ہے وہی نازل ہوئی۔ اور یہ دوسرا قول بہت ہی بہترین قول ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ دوسرا قول پہلے قول کے موافق، پہلے قول سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ پڑھیے اللہ کے نام لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے اوپر بھی میں نے ایک بات گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں جو ہے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیانات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پڑھنا نہیں جانتا، پڑھا ہوا نہیں ہوں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وقت کا نبی اور جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو بنایا ہو، وہ نبی پڑھنا نہیں جانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طریقے کا علم دیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، صاف لفظوں میں یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد فرشتے نے کیا کیا؟ بہت زور سے آپ کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ اس کے بعد پھر کہا پڑھو۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، تیسری بار بھی وہی بات کہی۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا فقال، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کا نام لے کر جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور تمام کائنات کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ جو ہے پہلی وحی تھی، یہاں تک جو ہے بات مکمل ہو چکی تھی۔ اب جو ہے آگے عبارت اور حدیث کا ترجمہ ہے، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ یرجف فوادہ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، کہاں لوٹے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہو چکا تھا۔ نبی بننے سے پہلے آپ کی عمر 25 سال تھی، تو اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن نبوت کب مل رہی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بارے میں بھی گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ دو قول ہیں۔ ایک قول کے موافق یہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور تاریخ جو ہے 8 تاریخ تھی، تو یہ ایک قول۔ دوسرا قول جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ لیکن دوسرا قول جو ہے وہ بہت ہی بہترین قول ہے، دوسرا قول بہت ہی بہترین قول ہے۔ اسی وقت سے جو ہے وحی کی شروعات ہوئی۔ اس اگر رمضان 17 رمضان کا اگر حساب لیا جائے تو اس وقت جو ہے آپ علیہ السلام کی عمر مکمل 40 سال ہو کر 6 مہینے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگر ربیع الاول کا حساب لیا جائے تو مکمل جو ہے صرف 40 سال ہو رہے تھے، اور اس کے اوپر کچھ دن بھی زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ تو لیکن دونوں میں بہترین قول محدثین فرماتے ہیں کہ 17 رمضان کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے۔ بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے، یہاں سے جو ہے بہت ہی ضروری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور بہت ہی جو ہے احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی دل دماغ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، تو اس کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دے رہی ہیں۔ اور تسلی کس وجہ سے اور کیسے دے رہی ہیں؟
آپ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کچھ صفات ایسے تھے آپ کے جس سے آپ مکۃ المکرمہ میں بہت مشہور تھے. نبی نہیں بنے تھے، اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے. ان اخلاق کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. فقال، کہا زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈالیے، مجھ پر کپڑا ڈالیے. زملونی کا مطلب میرے اوپر چادر ڈالیے، کپڑا ڈالیے. فزملوہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا. حتی ذہب عنہ الروع فقال لخدیجہ واخبرها الخبر. اس کے بعد یہاں تک کہ آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے اندر جو گھبراہٹ تھی اس پہ کمی آ گئی. آپ کے اندر جو گھبراہٹ تھی اس میں کمی آ گئی، اور یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حالت ایسی تھی کہ آپ کا پورا بدن جو ہے کانپ رہا تھا، پورا بدن آپ کا کانپ رہا تھا. اور بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ آپ کا یہ مونڈا جو تھا، مونڈے کا گوشت بہت ہی زیادہ کانپنے لگا تھا. تو اس طرح آپ کی حالت تھی. تو آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تو آپ کے اندر جو کپ کپی تھی اس کے اندر کچھ کمی آ گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بیان کر دیا. وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، اور پورا واقعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا. لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، اس کے بعد فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، میں جو ہے دنیا سے چلا جاؤں گا، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو اتنا زیادہ بوجھ تھا. اللہ کا کلام معمولی کلام نہیں ہے. آج جو ہے ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کا وزن، اس کی حقیقت اور اس کی جو ہے مقدار کے اعتبار سے اس کا وزن جو ہے بہت ہی زیادہ. اور گزشتہ مجلس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ساری مخلوقات کے اوپر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا. بڑی بڑی مخلوقات جیسا کہ سمندر ہے، اور اسی طریقے سے زمین ہے، اسی طریقے سے پہاڑ ہے، ان تمام مخلوقات نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا کہ اللہ اس کلام کو ہم اٹھا نہیں سکتے. جب اتنا اونچا کلام نازل ہو رہا ہے اور وہ پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہو سکتی ہے. اگر آج ہمارے میں کسی کو بخار ہو گیا، کچھ زیادہ ہی بخار ہو گیا، تو اس کی جو ہے ٹھنڈک ہمیں اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارا پورا بدن جو ہے کانپنے لگتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2-3 چادر اوڑھ لیتے ہیں. تو جب کچھ چھوٹی سی بیماری اگر ہمیں لگ جائے تو ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر کیا گزرا ہوگا یہ ہم جو ہے اپنے دماغ سے، اپنے دل سے سوچ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان نکلنے کا اندیشہ ہے. تو اس کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. واللہ، اللہ کی قسم. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خدا کی قسم کھا کر فرما رہی ہیں. اور بالاتفاق پورے محدثین نے فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں تو ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہوگا. ہمارے اور آپ کے جیسا ایمان نہیں ہوگا کہ بھئی تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو پھسل گئے، کوئی پریشانی آ گئی تو ہم اللہ کے گھر کو بھول گئے، کوئی تکلیف آ گئی ہم اللہ سے ہی شکایتیں کرنے لگے، اللہ کی ہی شکایتیں کرنے لگے. یہ ہماری عادت ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی عورت ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے والی، اور آپ کی پہلی زوج محترمہ. اور بعض حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے. آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا تذکرہ ہوتا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا تو آپ رو دیتے تھے.
اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب اتنے سارے صفات آپ کے ہیں تو آپ لڑکھڑا نہیں سکتی, آپ کا ایمان تذبذب میں نہیں آ سکتا تھا, آپ جو ہے شک کے دائرے میں نہیں آ سکتی تھی. آپ نے کہا کہ کلا ہرگز نہیں ہو سکتا, واللہ خدا کی قسم, ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے. اب جو ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرے کا اندیشہ ہے. تو اس کے جواب میں حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کا سوال الگ ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جواب الگ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے, اپنی جان نکلنے کا خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے, لیکن حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے. تو دونوں میں کیا جوڑ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہاں اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ آپ دنیا سے جانا تو دور کی بات, آپ دنیا سے جانا تو بہت دور کی بات, اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کریں گے, رسوا بھی نہیں کریں گے, آپ اس کے اوپر فکر مت کیجیے. تو یہ جو ہے ایک اطمینان دلانے کا ایک طریقہ ہے. تو آگے فرمایا جا رہا ہے, اب اس کے بعد جو ہے 5 خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے, انک لتصل الرحم, اللہ یہ کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اور وتحمل الکلہ, اور وتکسب المعدوم, وتقری الضعیف, وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 عادتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں. پہلی چیز, اے اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو اللہ رسوا کرے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور اس امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. انک لتصل الرحم, آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں. اب رحم ایک ہے, رحم ایک ہے. رحم جو ہے پیٹ کو کہا جاتا ہے, رحم پیٹ کو. اگر اسی کو جو ہے یہ اس میں بھی 3 لفظ ہیں, رحم, را, ہا, میم. اسی طریقے سے رحم, اس میں بھی 3 حروف, وہی را, ہا, میم, لیکن دونوں میں فرق. رحم اگر کہا جائے تو پیٹ مراد ہو جائے گا, رحم اگر کہا جائے تو صلہ رحمی مراد ہوگا. تو دونوں میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہوتا ہے, اور زبر زیر میں جو ہے معنی بدل جاتا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے انک لتصل الرحم, کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, لوگوں کو اپنا بناتے ہیں, اپنا غیر پرایا سب آپ کے نظر میں ایک ہے, اور آپ کسی سے دشمنی نہیں کرتے. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, آپ پرائے کو بھی جو ہے اپنے اخلاق سے اپنا بنا لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے کہ صلہ رحمی کی اگر کسی کے اندر یہ چیز ہو, اور صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے ناطے مضبوط رہتے ہیں, میل ملاپ موجود رہتا ہے. اگر صلہ رحمی ختم ہو گیا تو سمجھو رشتے ناطے ختم, اور میل ملاپ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی, نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, حسد پیدا ہو جائے گا, جلن, کینہ, کپٹ, ڈوس, یہ تمام دل کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں, عادات میں پہلی چیز کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ آپ کے اندر صلہ رحمی بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. اور اس صلہ رحمی کی وجہ سے غیر بھی اور یہودی بھی جو ہے آپ کا مطیع بن جاتا تھا, آپ کے اوپر جو ہے اسلام قبول کر لیتا تھا. نبی ہونے کے بعد کی زندگی چھوڑ کر نبی ہونے سے پہلے کی زندگی میں بھی آپ علیہ السلام کے عادات, اخلاق ایسے ہی تھے. اس کے بعد وتحمل الکلہ, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. دوسری عادت کیا ہے آپ کی؟ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. بوجھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کا بوجھ اٹھانا کس کو
کہا جاتا ہے بھئی کوئی آدمی جو ہے اپنے سر پر کوئی بوجھ لے لیا اور وہ بوجھ بہت بھاری ہو گیا، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کا جو ہے بوجھ سر پہ اٹھا کے دے رہا ہے، کاندھے پہ اٹھا کے دے رہا ہے، اس کو ہم جو ہے بوجھ اٹھانا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چیز اس کے معنی میں نہیں ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ لوگ جن کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا کرتے تھے؟ قرض سے نکالتے تھے، چاہے پیسے دے کر ہو، چاہے کوئی کسی اور طریقے سے ہو، آپ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو قرض سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور غریب لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اب یہاں بھی وہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریب لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ دونوں برابر برابر ہو رہے ہیں، دونوں کو بیان الگ الگ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہماری سمجھ میں تو دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے اندر بہت بڑا فرق۔ ایک وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھانا یعنی مقروض کا قرض ادا کرنا، اور ایک وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور غریب لوگوں کے لیے کمانا، یعنی وہ لوگ جو کما نہیں سکتے، کمانے کی جن کے اندر طاقت نہیں ہے، محنت کرنے کی جن کے اندر طاقت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کما کر دیتے تھے، محنت کر کے کما کر ان کے لیے کچھ جو ہے انتظام کیا کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ۔ اور چوتھی چیز وَتُقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ کوئی مہمان آپ کا بن جاتا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے تھے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ نبوت ملنے کے بعد مدنی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں، بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن میں آپ علیہ السلام نے یہودی جو ہے آپ کا مہمان بنا، مہمان بننے کے بعد آپ نے نہ ہی اس کو جو ہے اپنے نظروں سے دور رکھا کہ یہ آدمی جو ہے میرے مذہب کا نہیں ہے، یہودی مذہب کا ہے، نہ ہی آپ علیہ السلام نے اس سے گھن محسوس کی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جیسا ایک صحابی سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی اس مہمان سے محبت کر کے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی آپ کا امتحان لینے کے لیے مدینے میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرن جو ہے مہمان بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھستا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، میں تمہارا مہمان ہوں، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میرے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عادتوں پر قربان جائیں کہ آپ علیہ السلام کی عادتیں ایسی تھیں کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ وہ دسترخوان، جس دسترخوان پر آپ علیہ السلام بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، جس دسترخوان کے اوپر اللہ کی طرف سے احکامات اترتے تھے، حضرت جبرائیل آتے تھے، وہ دسترخوان یہودی کے لیے بچھاتے ہیں اور کھانا وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ روٹی، اس زمانے میں تو روٹی کا ہی جو ہے رواج تھا، روٹی ہی لوگوں کے لیے کھانے کا ایک غذا تھی، کھانے کے لیے تو روٹی دے دیتے ہیں، سالن دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے پورا انتظام ہو جاتا ہے۔ مہمان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی دسترخوان لگ چکا ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ وہ آتا ہے، آپ کے دسترخوان کے اوپر آپ کی سنت کے دھجیاں اڑاتا ہے، نہ تو بسم اللہ کا، نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ تو کھانے کا احترام کرتا ہے، آدھا نوالا اندر آدھا باہر پھینکتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے ہیں، کیوں؟ مہمان ہے، اپنا مہمان بن کر آیا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا اکرام کروں۔ اس کے بعد رات ہوتی ہے، آپ علیہ السلام سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے سونا ہے، بستر بچھا دو۔ تو آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنا مبارک بستر جس کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے، جس کے اوپر حضرت جبرائیل آتے تھے، اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے، اللہ کا کلام اترتا تھا، ایسا بستر، اتنا پاک اور مکرم بستر آپ جو ہے یہودی کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اب یہودی کیا کرتا ہے کہ بھئی سوچتا ہے، اس نے تو رات میں پڑھ کر آیا ہے کہ بھئی آخری نبی جو ہوں گے بہت ہی اچھے اخلاق کے ہوں گے، اور جتنا بھی لوگ ان کو ستائیں گے لیکن وہ نبی جو ہے ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے، یہ تمام باتیں پڑھ کر آیا تھا۔ اب امتحان لینے آیا ہے
تو اور ایک امتحان کیا لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر کو ناپاک کر دیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کر کے اس کو ناپاک کر دیتا ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے، اسے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے. تو یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے. تو آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اور یہ اخلاق صرف نبی بننے کے بعد نہیں، نبی بننے سے پہلے بھی ایسے ہی اخلاق تھے آپ کے. تو اسی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مہمانوں کا بہت ہی جو ہے دیکھ بھال کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے. اور پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ جو ہے آپ کے اخلاق میں، آپ کے عادتوں میں یہ بھی عادت شمار ہے، یہ بھی عادت شامل ہے کہ اللہ کے طرف سے زمینی آفت کوئی آتی ہے تو ان زمینی آفتوں میں یا آسمانی آفتوں میں آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آج جو ہے کبھی زمینی مصیبت آتی ہے یا آسمانی مصیبت آتی ہے، لوگوں کی جو ہم یا پھر جو کوئی بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے مہمان کا اکرام کرنا ہو یا صلہ رحمی ہو یا پھر کمزوروں کی مدد کرنا، کوئی بھی چیز ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل تھی. تو اس لیے اور یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، یہ رفاہ عام میں آتی ہیں کہ عام لوگوں کی مدد کرنا، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے یتیم ہوں، چاہے بیوہ ہوں، چاہے جو ہے قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہوں، چاہے اور کوئی مصیبت میں پریشان ہو، بیماری میں ہو، اگر ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں. اگر اللہ کے نبی کے اخلاق ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر ہم جو ہے اللہ کے نبی کے صحیح امتی کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو عادات تھے، وہ اخلاق و عادات ہمارے اندر آنا بہت ہی ضروری ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حَتَّى أَتَتْ بِهِ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، آپ کو اب تسلی دے رہی ہیں، تسلی دے کر آپ کو کچھ اطمینان ہوا. اطمینان ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن عم خدیجہ، کہ ورقہ ابن نوفل یہ یہودی عالم، بہت بڑے عالم تھے یہودی مذہب کے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی چچا کے لڑکے تھے. تو ایک روایت ہے، لیکن ایک دوسری روایت اور بھی ہے کہ اس میں فرمایا جاتا ہے کہ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی نہیں تھے، بس ایسے ہی جو ہے بڑے چھوٹوں کا رشتہ ہوتا تھا، اس حساب سے جو ہے وہ لوگ ایک رشتہ بنا لیے تھے. لیکن بہترین قول یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ورقہ ابن نوفل، ان دونوں کے درمیان چچا زاد بھائی اور بہن کا جو ہے رشتہ تھا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے لڑکے تھے. تو اور یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ زمانے جاہلیت سے ہی یہودی مذہب اپنا چکے تھے. کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں. ورقہ ابن نوفل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے سے ہی ورقہ ابن نوفل نے یہودی مذہب کو اپنا لیا تھا، اور اسی کے اوپر ان کی زندگی جو ہے گزر رہی تھی. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، اور وہ کیا کرتے تھے، عبرانی زبان سے انجیل کو جو ہے عبرانی زبان میں لکھتے تھے. عبرانی زبان میں انجیل کو جو ہے بدل کے عبرانی زبان میں لکھتے تھے. ان کا یہی کام تھا. عبرانی زبان جو ہے کوئی اور زبان میں، وہ انجیل جو ہے کوئی اور زبان میں تھی، تو اس زبان سے ورقہ ابن نوفل کا کام کیا تھا، اس زمانے میں عبرانی زبان یا پھر جو ہے عربی زبان میں اس انجیل کو ٹرانسلیشن کرتے تھے وہ دوسرے زبان میں. تو وہ کام میں مشغول تھے. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ،
کہ جتنا جو بھی وہ لکھتے تھے انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. اور ایک حدیث بخاری میں ہی آتی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ورقہ ابن نوفل عبرانی یعنی انجیل کو عربی زبان میں منتقل کرتے تھے. تو دونوں زبانوں میں بھی جو ہے ان کی جو ہے مہارت تھی, دونوں زبانوں میں بھی جو ہے ورقہ ابن نوفل کیا کرتے تھے, انجیل کتاب کو عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور عربی زبان میں بھی لکھتے تھے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے ماشاء اللہ ان یکتبا, اور جتنا اللہ چاہتے تھے اتنا وہ لکھ دیتے تھے. اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی آدمی جو ہے کام کر سکتا ہے. اللہ کے منشا کے اوپر کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا. اللہ کی منشا جتنی ہوتی ہے اتنا ہی آدمی کام کر سکتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جتنا چاہتے تھے, اللہ جیسا چاہتے تھے اور جس مقدار میں اللہ چاہتے تھے اس حساب سے ورقہ ابن نوفل کیا کرتے تھے, انجیل کو عبرانی زبان میں اور اس کی طریقے سے عربی زبان میں منتقل کرتے تھے, اس کو لکھتے تھے. اور ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وکان شیخا کبیرا, اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. کون؟ ورقہ ابن نوفل, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے بھائی, چچا کے لڑکے, یعنی رشتے میں آپ کے چچازاد بھائی لگتے ہیں. تو وہ کیا تھے, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وکانا کبیرن شیخن, کہ آپ جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وکانا شیخن کبیرن, اور اسی طریقے سے قد عمیہ, بوڑھے تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ نابینا بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ نابینا تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھ کی جو روشنی ہے ختم ہو چکی تھی, نابینا تھے, اندھے تھے. اس کے باوجود بھی اپنے دین کی اشاعت کی اتنی ان کو فکر تھی کہ ایک کتاب انجیل جو دوسری زبان میں تھی اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا, عبرانی زبان میں اور اسی طریقے سے عربی زبان میں لکھ کر لوگوں میں مفت تقسیم کرتے تھے. آج بھی جو لوگ جو ہے بہت سارے لوگ عیسائی لوگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کتابوں کو جو ہے تیلگو میں اپنے اپنی جو ہے جو ریاست کی جو زبان ہوتی ہے اس زبان میں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کر کر لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ورقہ ابن نوفل کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, نابینا ہو چکے تھے, اندھے ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی اپنا مذہب جو ہے آگے بڑھے, اپنے مذہب کی اشاعت میں وہ جو ہے بوڑھے ہونے کے باوجود, نابینا ہونے کے باوجود انجیل کتاب کو کیا کرتے تھے, وہ عبرانی زبان میں اور عربی زبان میں منتقل کر کے لوگوں میں جو ہے مفت تقسیم کر دیتے تھے. اور اسی طریقے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فقالت, جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے جا کر کہا کہ فقالت لہو خدیجہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا یبن عمی, اے چچا کے بیٹے, اسمع, سنو اپنے بھتیجے سے سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا فقال لہو ورقہ ابن نوفل نے کہا یبن اخی, اے میرے بھتیجے کیا کہتے ہو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یبن اخی ماذا ترى, کہ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ اے محمد کیا تم نے دیکھا ہے, اس کے بارے میں بتاؤ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى, یعنی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی وہ پورا واقعہ, اس پورے واقعے کی خبر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل سے سنا دیا, وہ پوری خبر دے دی. اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں ما رأى فقال له ورقہ, کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك, کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو ناموس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی اللہ کا کلام لے کر. ناموس کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذات جو اچھی خبریں لے کر آئے اس کو ناموس کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جاسوس بھی ہے, ایک ناموس ہے اور ایک جاسوس ہے, دونوں کا ترجمہ دونوں کا معنی الگ ہے. جاسوس بری خبروں کو لانے والا, اس کو جاسوس کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں ناموس کا لفظ بتایا گیا ہے. ناموس کس کو کہتے ہیں, اچھی خبریں لا کر سنانے والا,
اچھی خبریں لا کر سنانے والے کو ناموس کہا جاتا ہے. تو یہاں ناموس کس کو کہہ رہے ہیں ورقہ بن نوفل؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ یہ وہی ذات ہے جو ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آئی تھی، وہی ذات آپ کے پاس بھی آ رہی ہے. اب جو ہے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ورقہ بن نوفل اصل میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، انجیل ان کی کتاب تھی. لیکن یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احکامات لے کر آئے تھے وہی ذات تمہارے پاس بھی آ رہی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا یہاں؟ اللہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے کون سے دین پر ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر. کس شریعت پر ہیں؟ انجیل جو شریعت ہے، انجیل جو کتاب ہے، اس کے احکامات پر ان کی زندگی گزر رہی ہے. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہودی جو نبی ہیں، یہودی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یہودی کے، اور جتنے بھی جو ہے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل الاصول ہیں، اصل نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی نبی ہیں، بنی اسرائیل کے ہی نبی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے انجیل، اس کا پورا حصہ تقریباً پورا حصہ تورات سے میل کھاتا تھا، تورات سے جڑا ہوا تھا. تورات میں جو چیزیں تھیں وہی چیزیں انجیل میں بھی تھی، بس کچھ فرق تھی، کچھ چیزوں میں جو ہے فرق ہوتا تھا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کوئی جو ہے فرق نہیں تھا. تو اس لیے حضرت ورقہ بن نوفل کو یہ بات معلوم تھی، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے تذکرہ کیا. یہ نہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے طرف سے وحی نہیں آتی تھی اور فرشتے نہیں آتے تھے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس نہیں آتے تھے، ایسی بات نہیں. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی فیہا جدعن، کاش کہ میں اس زمانے میں، یعنی ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں جوان ہوتا، حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے. کاش کہ میں جوان ہوتا اور کاش کہ میں جو ہے اس زمانے میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی. تو یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف وحی نازل ہوئی ہے، دعوت کا حکم نہیں آیا. ابھی دعوت کا حکم پہلی وحی میں نازل نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کے منزلوں میں، اس کے بعد کے وحی میں اللہ کے طرف سے حکم ہوا ہے دعوت کے کام کے لیے. لیکن یہاں جو ہے صرف اللہ کے طرف سے وحی نازل ہوئی، ابھی دعوت کا حکم نہیں آیا. اس سے پہلے ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ کاش اے محمد میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جس زمانے میں آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، تو میں جو ہے آپ کی پوری مدد کروں گا. اگر میں اس زمانے میں زندہ ہوں گا تو آپ کی میں پوری مدد کروں گا. یہ جو ہے کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی عیسائی مذہب کے جو ہے بہت بڑے عالم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی، اور آپ علیہ السلام کو یہ جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، اگر اس زمانے میں میں زندہ رہوں تو آپ کی پوری مدد کروں گا. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ وحی نازل ہوئی، یہ باتیں ہوئی، اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی پوچھا کہ ورقہ بن نوفل تو آپ کی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کیا مقام ہے؟ وہ کس حالت میں ہیں؟ کیا وہ مسلمان کی حالت میں ہیں یا پھر جو ہے اپنے پرانے مذہب میں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، میں نے ان کو جنت میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے.
تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کا لباس سفید کپڑا ہے، جو اب جہنمیوں کا لباس جو ہے دوسرے رنگ کا کپڑا ہے۔ اب مجھے دکھایا گیا ہے ورقہ ابن نوفل کو سفید کپڑوں میں، تو یہی پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے جنت میں پہنچ چکے ہیں، آپ جو ہے جنتی ہیں۔ تو یہ جو ہے خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں دے دی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے حتی یخرجک اذ یخرجک قومک، تو آپ کی قوم آپ کو جو ہے نکال دے گی مکہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے بھائی، میری قوم تو میری مددگار ہے، میری کتنی تعریفیں کرتی ہیں، ابھی آپ نبی نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ کے جو ہے تعریف کے چرچے ہوتے تھے مکہ المکرمہ میں، ہر زبان، ہر آدمی کی زبان آپ کی تعریف کرنے پر مجبور تھی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میری قوم جو ہے مجھے نکال نہیں سکتی، میری قوم میرے ساتھ جو ہے بے وفائی جو ہے نہیں کر سکتی۔ لیکن ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں آپ کی قوم کیا کرے گی؟ آپ کو جو ہے مکے سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ میری قوم مجھے جو ہے مکہ سے نکال دے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر ورقہ ابن نوفل نے کہا قال نعم، جی ہاں، آپ کی قوم جو ہے آپ کو ضرور جو ہے مکہ سے نکال دے گی۔ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے نبی یہ صرف آپ کے لیے نہیں، اے نبی، اے محمد، یہ صرف آپ کی قوم آپ کے ساتھ ایسا کرے گی اور یہ صرف آپ ہی کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں۔ جتنے لوگ بھی آپ سے پہلے آپ نے جو چیز لا کر امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس چیز کو جن جن لوگوں نے بھی امت کے سامنے پیش کیا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی بے وفائی کا کام کیا ہے اور ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اب جو ہے جو بھی نبی آتا ہے، ہر نبی جو ہے مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، ہر نبی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، اور ہر نبی سے لوگ جو ہے دشمنی کرتے ہیں، ہر نبی سے، چاہے کوئی کسی بھی نبی کا آپ نام لے لیں، کسی بھی نبی کو آپ جو ہے اٹھا کر، کسی بھی نبی کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر نبی کے بارے میں قرآن شریف کے ترجمے کے اندر، تفسیروں میں، حدیث میں، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہر نبی کے کچھ لوگ جو ہے دشمن ہوا کرتے تھے، اور دشمنی میں اتنا زیادہ جو ہے بہت زیادہ اتنا سخت دشمنی کرتے تھے نبیوں کے ساتھ کہ آپ کو مارتے تھے۔ نبیوں کو کیا کرتے تھے لوگ؟ کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، آرے سے کاٹ، کچھ نبیوں کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ آرے سے کاٹے گئے، کچھ نبیوں کو جو ہے اور بھی بہت ساری تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو ورقہ ابن نوفل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محمد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریشانی میں آ کر آپ جو ہے ٹینشن نہ لیں، بلکہ یہ چیز تو ہر نبی کے ساتھ، یہ کام تو ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جتنے نبی آپ سے پہلے آئے تمام نبیوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہی ہے، یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے میں اس حدیث کو جب میں نے پڑھا، مطالعہ کیا، اور بہت سارے جو ہے ترجمے کو میں نے دیکھا اور بہت ساری کتابوں کو میں نے دیکھا، تو تمام بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، تو ان تمام باتوں سے مجھے یہ خلاصہ نکلا کہ وحی ایک ایسی چیز ہے جو صرف نبی کے لیے خاص ہے، وہی ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے لیے خاص ہے، وہی نبی کے علاوہ کسی اور ذات کے اوپر نہیں اتر سکتی۔ لیکن وحی نبی میں اور عالم میں، نبی میں اور عالم میں صرف یہی ایک چیز کا فرق ہوتا ہے، وحی کا۔ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، عالم کے اوپر وحی نہیں آتی، اتنا ہی فرق ہے۔ نبی جو کام کرتا ہے، عالم بھی وہی کام کرتا ہے۔ اللہ کا حکم، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ جو نبی کام کرتا ہے وہی کام جو ہے عالم بھی کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ خلاصہ، میرا ذہن یہ مجھے بتایا کہ آج لوگ علماء سے جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ دشمنی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ نبیوں سے دشمنی کی وجہ سے۔ نبیوں سے لوگ دشمنی کرتے تھے، تو اسی لیے آج علماء سے لوگ جو ہے دشمنی کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبیوں سے دشمنی بھی ایمان کے خطرے کی چیز ہے، اور علماء سے دشمنی بھی ایمان کے خطرے کی چیز ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے یہ چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ اس چیز میں بہت ہی زیادہ جو ہے بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے اس کا کچھ بھی اپنے اندر احساس پیدا نہیں کر رہے ہیں, اور جتنی جو بات زبان پر آئے نکال دے رہے ہیں علماء کے تعلق سے, کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی علماء جو ہے فرشتے کی طرح ہوتے ہیں. علماء بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان سے جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ہو سکتا ہے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے ان سے, انسان ہونے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی عالم ہو گیا تو اب وہ جو ہے گناہوں سے بالکل پاک. اللہ نے صحابہ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا, اللہ نے صحابہ کو گناہوں سے پاک پیدا نہیں فرمایا. گناہوں سے پاک کون ہے؟ صرف انبیاء کی ذات ہے. انبیاء کی ذات گناہوں سے پاک ہے, اور فرشتوں کی ذات بھی گناہوں سے پاک ہے, لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرشتوں میں جو ہے گناہوں کا مادہ نہیں رہتا, گناہوں کا مادہ نہیں رہتا, انسانی تقاضے نہیں رہتے. ان کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن انسانوں میں گناہوں سے پاک اور مکرم کون ہوتا ہے؟ صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے. لیکن انبیاء کے بعد جتنے لوگ دنیا میں آئے تمام لوگ جو ہے گناہوں سے جو ہے لگے ہوئے ہیں. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. اللہ رب العزت نے انسان کو خطا اور بھول دونوں سے ملا کر انسان کو پیدا کیا. دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے علماء سے محبت کریں, علماء سے جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کے زمانے میں اگر علماء سے بے رخی اختیار کریں گے تو ہمارے ایمان کے خطرے کی چیز ہے. تو سوشل میڈیا پر ایک بہت چھوٹی بات جو ہے گردش کر رہی ہے, اور بہت ہی زبردست بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, کہ آدمی کا بدن جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری آدمی کے جسم کو ہلاک کر دیتی ہے. آدمی کا بدن جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری آدمی کے جسم کو ختم کر دیتی ہے. تو فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے علماء سے محبت کریں, اور علماء کے جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں, اور ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی غلطیوں کی طرف ہم کو نہیں دیکھنا ہے, اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھئی ان کے اندر قرآن حدیث کا علم ہے, قرآن حدیث کا علم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہی علم دیتے ہیں دین کا جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جن لوگوں کے درجات کو بلند کرنا اللہ چاہتے ہیں, جن کی عزت اللہ بڑھانا چاہتے ہیں, انہی کو اللہ رب العزت جو ہے دین کا علم دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے. تو یہ جو ہے دشمنی آج علماء سے ہو رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے, کہ لوگ جو ہے پہلے نبیوں سے دشمنی کرتے تھے, تو نبی علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں, تو آج لوگ انبیاء کے وارثوں سے بھی جو ہے دشمنی کر رہے ہیں. تو اور بھی جو ہے کچھ حصہ حدیث کا باقی ہے. انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کی بھی تشریح ہوگی.